تو یاد رکھو یہ خدائی قوانین ہے اللہ کے، جس کو اسلام کہا جاتا ہے. یہ اتنی بڑی نعمت اللہ نے ہمیں دے دی ہے، کیونکہ جب ہمارے سامنے کوئی لا آتا ہے نا تو اس میں دو رائے ہو سکتی ہے، صحیح بھی اور غلط بھی. جب آپ کسی لا کے بارے میں کنفیوز ہو کے پتہ نہیں صحیح ہے کہ نہیں ہے تو اس لا پہ چلا جاتا ہے. ٹیکس کے قوانین آتے ہیں، گورنمنٹ کہتی ہے اتنا ٹیکس دو، بحثیں ہوتی ہیں بھائی دینا چاہیے کہ نہیں دینا چاہیے. کچھ دے رہے ہوتے ہیں کچھ پی رہے ہوتے ہیں، اور جو دے رہے ہوتے ہیں وہ بھی سوچ رہے ہوتے ہیں پتہ نہیں دینا چاہیے بھی کہ نہیں چاہیے، اتنا ٹیکس بنتا بھی ہے کہ نہیں بنتا، بنتا ہے تو صحیح جگہ استعمال بھی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. پھر گورنمنٹ غربت 10 بحثیں آتی ہیں نا، ٹیکس تو دینا چاہیے. لیکن میں ویسے ایک اوور آل لوگوں کی تھنکنگ بتا رہا ہوں. ٹیکس تو جب کسی حکومت میں رہتے تو دینا چاہیے، قانون ہے، لا کو فالو کرنا چاہیے. لیکن پھر بھی دو رائے بنتی ہے نا. لوگ کہتے ہیں ابے ہمیں حکومت نے علاج تو کیا نہیں، دیا نہیں، بجلی دیتی نہیں ہے، گیس دیتی نہیں ہے، ٹیکس پہ ٹیکس لگائے چلے جا رہی ہے، یہ کر. تو دو رائے ہوتی ہیں، لہٰذا وہ دل جمی سے عمل نہیں ہوتا. اور جب دل جمی سے عمل نہیں ہوتا تو ثواب کا تصور تو ویسے ہی ختم ہو جاتا ہے. وہ اسی پر مطمئن نہیں ہے کہ پتہ نہیں میں ٹیکس دے کے اپنے بیڑا غرق کر رہا ہوں یا اپنا فائدہ کر رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قانون دے دیا. آج میں طلبہ کو نا درس تفسیر پڑھاتا ہوں نا تو وہ چور کے بارے میں آیتیں آئی، والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چوری کرنے والا مرد ہو یا عورت، اللہ فرماتے ہیں ان کا ہاتھ کاٹ ڈالو. جزاء بما کسبا، جو جرم انہوں نے کیا اس کی سزا ہے. نکالا من اللہ، اللہ کی طرف سے یہ پکڑ ہے. واللہ عزیز حکیم، اللہ زبردست غالب اور حکمت والا ہے. کیوں یہ کیوں فرمایا غالب اور حکمت والا ہے؟ یہ اس لیے کہ بھائی 5-6 ہزار روپے کی کسی بندے نے چوری کی، اللہ کہہ رہے ہیں ہاتھ کاٹ دو. انسانی عقل کہتی ہے نا کہ یار ہاتھ کروڑوں روپے کا اور چوری 5,000، 5,000 کے بدلے میں بندے کا ہاتھ ہی کاٹ دیا آپ نے. تو بظاہر تو یہ ظلم لگتا ہے نا، سمجھ میں نہیں آتا. تو اللہ نے ان اشکالات کے جواب دیے. فرمایا ان اللہ عزیز حکیم، کہ اللہ زبردست، واللہ عزیز حکیم ہے یا ان اللہ عزیز حکیم، کہ اللہ زبردست غالب ہے اور حکمت والا. غالب کا مطلب کہ تم جو ہاتھ کاٹ رہے ہو خود سے نہیں کاٹ، تمہیں کسی کا ہاتھ کاٹنے کی اجازت نہیں ہے کسی جرم پہ، اللہ کو اجازت ہے. تو یہ ہاتھ کاٹنے کی نسبت کس کی طرف ہوگی؟ اللہ نے کاٹا ہے، تم تو صرف اس کے نمائندے بن رہے ہو. تو اللہ کو تو اس کی بھی اجازت ہے کہ وہ ٹرک کے نیچے کسی کو کچل دے. بھائی اللہ تعالیٰ تو کسی کو آگ میں جلا کے بھی مار سکتا ہے، سمندر میں ڈوبا کے بھی ہلاک کر سکتا ہے. اگر تم ہاتھ نہیں کاٹو گے تو اللہ تو ویسے بھی کوئی ڈینگی اس کے اوپر چھوڑ دے، ویسے ہی تڑپ تڑپ کے مر جائے وہ. تو اللہ غالب ہے. انسان کے لیے چوری پر کسی کا ہاتھ کاٹنا جائز نہیں ہے، اتنا بڑا جرم نہیں ہے. لیکن اللہ کے لیے تو پورا بندہ مارنا، اللہ مارتے ہیں نا، بغیر کسی جرم کے بھی لوگوں کو موت دے دیتے ہیں. تو غالب تو اللہ ہے. تو جب اللہ کا لا ہے، اللہ کا قانون ہے، تو کوئی اگر تم سے غیر مسلم پوچھے کہ ہاتھ کیوں کاٹ رہے ہو، 4-5 ہزار کے بدلے میں کروڑوں کا ہاتھ کاٹ رہے ہو، تو آپ بولیں بھائی اللہ اس کو مار بھی سکتا تھا، ہم نہیں کاٹ رہے. کون کاٹ رہا ہے؟ اللہ کاٹ رہا ہے. ہم تو اس کے حکم، اس نے ہمیں نمائندہ بنایا کہ کرو ورنہ تمہیں نہیں بخشوں گا پھر میں. صحیح ہے نا؟ حکومت تو اللہ کی نائب ہوتی ہے نا زمین پہ. اور آگے اللہ نے فرمایا حکیم. اس میں دوسرے اشکال کا جواب دیا کہ اللہ تو غالب ہے، تو جو چاہے کر سکتا ہے. تو ٹھیک ہے، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے بھائی، تو بادشاہ جو چاہے کر. لیکن ایسا لگتا ہے کہ اچھا کر نہیں رہا ہے، گویا معاذ اللہ اپنے اختیارات کا غلط فائدہ اٹھا رہا ہے. 5,000 کی چوری کی ہے، کروڑوں کا ہاتھ کاٹ دیا. ویسے قدرتی حادثے میں مار دیتا تو چلو، ہمیں تو کہہ رہے ہیں کہ ہاتھ کاٹو. تو ٹھیک ہے، لاجیکلی یہ بات درست ہے، تو سب کچھ کر سکتا ہے، تو تجھے ہاتھ کاٹنے کا بھی اختیار ہے. تو لیکن ایسے ہی جیسے کوئی بادشاہ ہو، طاقتور ہو، وہ اپنی طاقت کا فائدہ اٹھا کے کچھ بھی کرتا چلے جائے. تو اللہ نے آگے جواب دے دیا حکیم، حکمت والا ہے. اس میں فائدہ ہے، نقصان انسانیت کا فائدہ ہے. یہ حکم حکمت پر مبنی ہے. چور کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دینا ظلم نہیں ہے، بلکہ ظلم کے خاتمے کا سبب ہے. اس میں تم ایک چیز کو دیکھ رہے ہو کہ 5,000 کی چوری کی اور ہاتھ کٹ گیا. یہ نہیں دیکھ رہے کہ اس 5,000 کی چوری سے نقصان 5,000 کا نہیں ہوا. معاشرے میں جو فساد پھیل رہا ہے نا، وہ فساد اس 5,000 کی نسبت کئی گنا زیادہ ہے. آج 5,000 چوری کی ہے، کل 5 کروڑ چوری کرے گا، اور پھر مزید آگے بڑھ کے ڈکیتیاں کرے گا. پھر جب چسکا لگ جائے گا نا اس کو، تو پھر بندے مار مار کے پیسے نکالے گا، پھر بندوں کو قتل بھی کرے گا. ایک ہاتھ کو بچانے کے لیے درجنوں لوگوں کا قتل کروا دو گے تم. تو چور جتنے بھی مجرم ہیں نا دنیا میں، وہ پیدائشی مجرم نہیں ہوتے، وہ آہستہ آہستہ. دیکھو آج جو شراب پی رہا ہے تو ڈائریکٹ شراب پہ تھوڑی آیا، وہ پہلے سگریٹ پہ آیا، گٹکوں پہ آیا، پان پہ آیا، جب عادی ہو گیا چلو بھائی یہاں بھی چلو. جو آج قتل و غارت میں لگے ہوئے ہیں، یہ بچپن میں پہلے گھنٹیاں بجا بجا کے بھاگا کرتے تھے. ان کی شرارتیں بس اتنی ہوتی تھی، ابا سے پٹے نہیں، کسی نے تنبیہ نہیں کی، پھر مسجد سے چپلیں چرانا شروع کر دی. پھر کسی نے مارا نہیں کہ چپل ہی تو ہے. پھر نتیجہ ہوتے 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 لاکر سے پیسے چرانا، پھر ابا کے پرس سے. پھر انسان کو جب فری میں پیسہ ملتا ہے نا تو ہوس بہت تیزی سے بڑھتی ہے. پھر اس کے خرچے اتنے ہو جاتے ہیں کہ حلال میں وہ خرچے پورے نہیں ہوتے. جو انہوں نے جو جوانی کا ٹائم حلال کمانے کی صلاحیت میں لگانا تھا، وہ ساری صلاحیت چوریوں
चुकारियों में लग चुकी होती है, जो वहां सलाहियत। अब वो तभी आप देखें, अब उसको ना, अभी क्या हुआ, कुछ दिन पहले एक जानने वाले मिले, रिश्तेदार तो नहीं थे, वो बहुत बड़े क्रिकेटर थे, बैनुल अक़वामी टीम में उनकी सिलेक्शन नहीं हुई तो अब रक्षा चला रहे हैं वो। हमने कहा यार इतना बड़ा खिलाड़ी रक्षा की, उन्होंने कहा भाई सारी जिंदगी तो क्रिकेट में लगा दी कि मैं बैनुल अक़वामी टीम का खिलाड़ी बनूंगा, अब सिलेक्शन नहीं हुई तो अब आता क्रिकेट के अलावा कुछ है नहीं, तो अब कमाने के लिए तो क्रिकेट में इतना पैसा तो नहीं, बैनुल अक़वामी टीम में जाओ तो मिलता है ना पैसे, ऐसे तो गली महल्ले वालों को थोड़ी मिलता है, तो सारी जिंदगी तो लगा दी उसमें, अब क्या बेचारा क्या चला रहा है, रक्षा चला रहा है, ना एजुकेशन की तरफ तवज्जो दी। हाँ, जिसकी लग गई वो इंटरनेशनल टीम में चला गया या उससे कम लेवल की टीम में, लेकिन किसी बड़ी टीम में चला जाएगा तो उसकी तो वैल्यू हो जाएगी। जो नहीं सिलेक्शन हो सका, सबका थोड़ी होता है, लाखों लोग आते हैं, एक चंद एक का होता है उसमें। तो ऐसे ही जब चोरी चुकारियों में टाइम गुजार दिया तो अब हलाल में कमाने की सलाहियत भी नहीं है और हलाल में इतना प्रॉफिट है भी नहीं। चोरी में तो बड़ा प्रॉफिट है, बैठ बैठ यूं करो, बस पता ही नहीं किसी को क्या ख्याल है। तो अल्लाह फरमाते हैं कि बैनुल अक़वामी लॉज अपनी जगह, लेकिन अल्लाह ने जो कानून बनाया ये हिकमत पर मबनी है। एक का हाथ कटेगा, सैकड़ों लोगों को इबरत होगी, लोगों की जान भी महफूज, लोगों का माल भी। तुम सिर्फ 5,000 देख रहे हो कि 5,000 के बदले में करोड़ों का हाथ कट रहा है, हम सिर्फ 5 नहीं देख रहे, हम आगे पूरा फ्यूचर देख रहे हैं। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? और दूसरी बात यह कि यह जरूरी भी नहीं है कि पहली दफा में पकड़ा जाए, ये तो जब आदत हो जाती है ना। अक्सर हजरत उमर के दौर में एक चोर पकड़ा गया, उसने कहा अल्लाह की कसम पहली दफा चोरी की माफ कर दे। उन्होंने फरमाया कि पहली दफा में पकड़ा नहीं जाता आदमी, सही है ना, पहली दफा में बहुत एहतियात करता है, जब यूज टू हो जाता है कर करके फिर एहतियात छोड़ देता। कई दफा देखा ना, नहीं पकड़ा गया तो फिर कर लेता है। कल किसी ने बताया कि डकैती के लिए कुछ लड़के आए 17-18 साल के, जिनके साथ डकैती, उन्होंने मुझे खुद कल वाकया सुनाया। कह रहे हैं उन लड़कों को मैंने देखा, पिस्तौल उनके हाथ में थी, हाथ कांप रहे थे उनके, ऐसे लग रहा था कि अभी ये डकैती सीख रहे हैं। तो आप मुझे बताओ, कह रहे हैं मैंने इसलिए मोबाइल दे दिया कि कांपते हुए उंगलियां ऐसे चली ना जाए। हाँ, वो मुझे, मैंने कहा यार तुमने तो अजीब आदमी हो, तुमने उसको जब वो कांप रहे थे तो थोड़ा धक्का वक्का लगा देते उसको। कह रहे यार मुझे डर ही होता कि कांपते हुए में कहीं ना चाहते हुए ना गोली चल जाए। तो अब देखो, उन्होंने मुझे खुद कल का वाकया है, कह रहे हैं कि ऐसे हाथ ना उसके डाकू के, 17-18 साल का बच्चा था। तो आप मुझे बताओ, ये 17-18 साल का बच्चा जिसके भी हाथ कांप रहे हैं, तो क्या ये पहली दफा बंदूक पकड़ रहा है? इससे पहले इसने कभी चोरी नहीं की होगी, यकीनन इससे पहले कम दर्जे के जराइम की। उसका चस्का लगा तो इसने कहा आप जरा तरक्की करो, और 2-4 दफा हाथ कांपेंगे। जब लोगों ने मोबाइल पकड़ा दिया तो फिर इतना कॉन्फिडेंस पैदा होगा कि कुछ वक्त के बाद हाथ कांपना खत्म, फिर तो ऐसे बंदूक रखेगा यहां। वो एक उबर में मैं सफर कर रहा था कुछ दिन पहले, तो एक उबर वाले के साथ ना मैं बैठा हुआ, तो अक्सर जान पहचान वाले टैक्सी ड्राइवर निकल आते हैं, बोले अरे मुफ्ती साहब खैरियत से? मैंने कहा वही खैरियत से। कहाँ जा रहे हैं? फलां जगह जा रहे हैं। तो मुझे कहने लगा यार डकैतियां बहुत होती हैं। मैंने कहा कोई दिलचस्प वाकया हो? कह रहे कुछ दिन पहले कुछ डाकू आए, मैं किसी फैमिली को लेके जा रहा था, वो डाकू आए, मुझे कहने लगे, गाड़ी रोकी ना, बोल निकाल मोबाइल दे और पैसे दे। कहते मैंने कहा कुछ असलिया तो दिखाओ, खाली हाथ, ये उसको उनको बोल रहे हैं। कह रहे उनके पास असलिया नहीं था, अब रात का अंधेरा था तो वो सिर्फ खौफ बिठा के ना। तो वो उबर का ड्राइवर मुझे कह रहा है कि मैंने उनसे कहा भाई अगर तेरे पास बंदूक है तो दिखा दे, मैं अपना मोबाइल भी दूंगा, पीछे जितने लोग खवातीन बैठी हुई है ना उनसे भी मोबाइल लेके तुझे पकड़ा दूंगा, और अगर असलिया नहीं है तो यहां से दफा हो जा, मैं गाड़ी कुचलता हुआ निकल जाऊंगा तुझे। उसके पास नहीं था असलिया, वो भाग गए। मैंने कहा आपने तमीज से उनको तरगीब दे दी कि आइंदा जब सफर डकैती करेंगे तो बंदूक साथ में रखें वो। हाँ, मैंने कहा आपने उनको अच्छी तरह समझा दिया कि भाई आइंदा ऐसी गलती नहीं करना कि आइंदा जब भी जाओ तो कोई प्लास्टिक की गन रख लेना, लेकिन रखना जरूर। तो चलो इन्होंने तो गलत किया, उनको इस तरह की तरगीब दे दी ना चाहते हुए, इनकी नीयत ये नहीं थी। लेकिन होता तो यही है ना कि पहले बगैर असले के ट्राई करते हैं, फिर कहते हैं यार जो मजा असला पहली दफा पकड़ना हर आदमी के बस की बात नहीं है। तो अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह जबरदस्त गालिब है, जो चाहे हुक्म नाजिल कर दे, तुम्हें चूनो चिरा की इजाजत नहीं है, मैं अपने इख्तियारात इस्तेमाल कर सकता हूं। देखो सदर को इख्तियार होता है ना आजकल, शरीयत में तो इख्तियार नहीं है, लेकिन कानून में आजकल इख्तियार है कि फांसी की सजा को वो मुअत्तल कर सकता है। तो हम कहते हैं सदर को इख्तियारात हैं, उसने अपने इख्तियारात इस्तेमाल की, बगैर किसी लॉजिक के बस फांसी की सजा खत्म कर दी। ये गैर शरई है। इस्लाम में सदर को या वजीर आजम को इख्तियार नहीं है कि फांसी की सजा, यानी किसास के तौर पे अगर किसी को कत्ल कर रहे हैं। तो यहां भी अल्लाह कह रहे भाई मैं बादशाह हूं, मैंने कह दिया हाथ काटो तो काट दो।
اور پھر آگے اللہ نے بتا دیا کہ حکمت ہے, چھپی ہوئی حکمت ہے, ہر حکمت تمہاری سمجھ میں آنا ضروری نہیں ہے. پھر آگے فرمایا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اللہ کے لیے زمین اور آسمانوں کی بادشاہی ہے. يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ يَغْفِرُ لِمَن, دیکھو قرآن میں اکثر یہ ہوتا ہے يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ, جس کی چاہے مغفرت کرے, جس کو چاہے عذاب دے. لیکن یہاں پر اللہ نے پہلے بیان فرمایا جس کو چاہے عذاب دے, جس کی چاہے مغفرت, کیونکہ چور کے ہاتھ کاٹنے کی بات چل رہی ہے نا, تو میں جس کو چاہوں عذاب دوں. ایک بڑے لبرل قسم کے آدمی تھے, اسلام کے خلاف بہت اعتراضات کرتے تھے. یہ چوری کی, جو چور کا ہاتھ کاٹنے کی سزا ہے نا, اس پہ بھی بہت کہتے یار یہ کیا ہے, 5,000 10,000 روپے چوری کی اور ہاتھ کاٹ دو, یہ کیا ہے. لیکن اللہ نے ان کو ہدایت دی. ایک دن میرے پاس آئے, کہنے یار اگر میں پازیٹیو سوچوں تو اس کی لاجک بنتی ہے. میں نے کہا کیا؟ کہہ رہے ہیں یار یہ اس کی دلیل ہے کہ اسلام جرم کو برداشت, جرم کے معاملے میں بہت حساس ہے, تو یہ پازیٹیو چیز ہے اسلام کی, سمجھ رہے ہیں نا. مجرم کے لیے رعایت, بولو بھائی, سافٹ کارنر کہتے ہیں نا, نرم اسلام کے لیے, نرم یعنی لب و لہجہ اسلام مجرم کے لیے اختیار نہیں کرتا. تو یہ تو جرائم کے خاتمے پر اسلام کی حرص ہے کہ وہ تو دنیا میں جرم مانتا ہی نہیں ہے. تو میں نے کہا یہی بات ہے, اگر پازیٹیو سوچو گے تو پازیٹیو, نیگیٹو سوچتے رہو گے تو جاتے چلے جاؤ, الٹا سوچتے رہو. تو اتنے لوگوں کے ایک دن مجھے ایک صاحب کہنے لگے یار اگر چور کا ہاتھ کٹے تو سارے ٹنڈے پنڈے ہو جائیں گے, تو سارا آدھا ملک تو چور ہے. تو یہ تو بڑی, یہ تو سمجھ میں اس زمانے میں یہ نہیں ہونی چاہیے. میں نے کہا بھائی جان ایسا نہیں ہوگا, 1-2 کے کٹیں گے تو باقی چوری سے توبہ کر چکے ہوں گے, ٹھیک ہے نا. 1-2 کے کٹیں گے ہاتھ, باقی سب توبہ کر. تو اسلام میں ڈاکو کی سزا بڑی سخت ہے, جو دن دہاڑے لوگوں سے یا رات کو علانیہ لوگوں سے ڈکیتیاں کرتے ہیں. اسلام میں ان کی سزا یہ ہے کہ بھائی اگر یہ گرفتار ہو جائیں, ہاتھ پاؤں کاٹ کے چوک پہ لٹکا دو ان کو, قتل کرو ان کو فوراً. یہ جیلیں ویلے نہیں ہے اسلام میں, جیل میں ڈال دو, 25 سال کیس چل رہا ہے بھائی, گواہوں سے ثابت ہو گیا, فوراً لٹکا کے چوک پہ لٹکا دو اس کے. ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف. تو کہاں سے کہاں بات چلی گئی. تو یہ جو حدود ہے نا, حدود جو اسلام نے بیان کی سزائیں, اس میں گورنمنٹ کو اختیار نہیں ہوتا کہ وہ چاہے تو نافذ کرے, چاہے تو نافذ نہیں کرے. یہاں حکومت پابند ہوتی ہے کہ یہ اللہ کا قانون ہے, آپ کی سمجھ میں آئے نہ آئے آپ نے نافذ کرنا ہے. تو اسمبلیوں میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ اگر حدود آرڈیننس کے خلاف کوئی بات کریں گے تو یہ اللہ سے بغاوت شمار ہوگی. وہ اس کے پابند ہیں کہ وہ اس قانون کو پاس کرانے کی کوشش کریں گے. بھائی یہ تو طے شدہ, یہ تو قرآن نے بیان کر دیا, چور کا ہاتھ تو کٹے گا ہی کٹے گا. یہ تو اللہ نے ہمیں آسانی دے دی کہ بہت سے موٹے موٹے قوانین میں ہمارے لیے سوچنے کا آپشن ختم, کیونکہ جو سوچتا ہے وہ کنفیوز ہوتا ہے, کنفیوز ہوگا تو وہ کوئی تبھی ہمارے ملک میں دیکھو نا قانون بنتے ہی نہیں ہے, بنتے ہیں تو 10 قسم کی آرا سام. اگر اسلامی قانون ہو بھائی چور کا ہاتھ کٹے گا, جو دن دہاڑے یا رات کو دہشت گردی کرے گا اس کو فوراً پکڑ کے چوک پہ لٹکا دیا جائے گا. اب اسمبلی میں اس پر بحث ہو بھائی شراب پینے والے کو 80 کوڑے لگیں گے, ٹھیک ہے نا, کو ایجوکیشن کو ختم کیا جائے گا. اب بھائی کیوں اس لیے کہ قرآن نے بیان کر دیا. اب اور آگے کی چیزیں سوچو جن کو قرآن اور حدیث نے صراحتاً بیان نہیں کیا, اس پہ ہم بیٹھ کے غور کریں گے. یہ جو چیزیں بیان کر دی ہیں وہ تو طے شدہ ہے بھائی, اس میں تو دو رائے ہو نہیں سکتی. اسلام کے نام پہ بنا ہے نا, اس میں اسمبلی بحث کرنا ہی غلط ہے. جو اسمبلی میں پہنچے ہوئے لوگ ہیں ان پر لازم ہے کہ بھائی یہ تو ہے, یہ تو طے شدہ ہے, اس میں دو رائے تھوڑی ہو سکتی ہیں. لیکن کیوں گڑبڑ کرتے ہیں؟ ان کو ڈر ہوتا ہے کہ ہماری عیاشیاں, بولو بھائی, اب کوئی شراب پی کے پہنچا ہوا ہو, یہ قانون پاس کرے گا کہ شرابی کو 80 کوڑے؟ تو وہیں سے ابتدا ہوگی. بھائی چلیں پھر سائٹ پہ آپ آ جائیں, آج بل پاس ہوا, آ جائے بھائی گڈی نو, پنجاب میں تو نا گڈی نو سائٹ تلا جی, تو سب سے پہلے آ جاؤ بھائی, سائٹ پہ ہو جاؤ, ٹھیک ہے نا.